اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفر منعه الجمود ولا یبدیہ العطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما مولانا و مولا الکونین ابی الحسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فداہ ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباع وشیعتہ والمستشہدین بین یدیہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونقل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صدق اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. یہ حدیث شریف کی جس کو اس مختصر سی گفتگو کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا، یہ حدیث جو حدیث ثقلین کے نام سے مشہور و معروف ہے اور اہم ترین حدیث ہے، حتیٰ ابقات الانوار میں علامہ میر حامد موسوی اعلی اللہ مقامہ نے سب سے پہلے جس حدیث کہ یہ کتاب در حقیقت میر حامد موسوی اعلی اللہ مقامہ کہ ہم نے کتاب الغدیر کا نام تو بہت سنا ہے جو علامہ امینی اعلی اللہ مقامہ کی ہے، لیکن ابقات الانوار جو لکھنؤ کے وہ عظیم الشان محقق اور امامت کے موضوع پر جنہوں نے عالی شان کتاب لکھی ابقات الانوار، اور انتہائی مفصل اور اپنی زندگی کو وقف کیا اس کتاب اور بحث امامت کے لیے. عالی شان کتاب، اور اردو میں بھی میرا خیال ہے اس کا ترجمہ ظاہراً موجود ہے، لیکن ظاہر ہے ایک علمی کتاب ہے اور ایک مفصل کتاب ہے، تفصیلی کتاب ہے، حدیث کے اوپر مفصل گفتگو کی ہے. میر حامد موسوی اعلی اللہ مقامہ کہ علامہ امینی اور ان کے بعد آنے والوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا. اس کتاب کا سید میلانی دامت برکاتہ نے اس کا خلاصہ لکھا ہے نفحات الازہار کر کے. بہت ہی عمدہ کتاب ہے اور اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے، اور ظاہراً اردو میں مجھے نہیں معلوم کہ کتنی اس کی جلدوں کا ترجمہ ہے. پوری تمام کتابوں کا ترجمہ ہو گیا ہے کوئی اطلاع آپ کو؟ نہیں. ظاہراً جو ہے وہ چند جلدیں ہم نے دیکھی تھی ایک زمانے میں. مفصل کتاب ہے اور ظاہر سند کی گفتگو ہے تو وہ عام پڑھنے والوں کے لیے تھوڑی سی خشک اور بور ہے، لیکن بہرحال اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. جو
دفاع ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ میں اس کتاب کو لکھا ہے۔ سب سے پہلی حدیث کو جو انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، لکھا ہے، وہ حدیث ثقلین ہے، سب سے پہلی حدیث۔ اس حدیث کو علماء اہل سنت کی تقریباً 150 سے زیادہ علماء نے مختلف سند کے ساتھ اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھا ہے، یعنی 150 سے زیادہ۔ جب کوئی ایک حدیث 2 حدیث آ جائے صحیح السند تو پھر وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث ثقلین 1 یا 2 سند کے ساتھ نہیں، تقریباً 150 علماء کرام نے اپنی کتابوں میں مختلف سند کے ساتھ اہل سنت کے، یعنی یہ 150 سے زیادہ اہل سنت کے علماء نے اس حدیث ثقلین کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور تقریباً 20 اصحاب رسول سے نقل کیا ہے، چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ واقع غدیر، میدان غدیر، خطبہ غدیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا۔ اس اپنے خطبہ طویل میں اس حدیث کو ارشاد فرمایا، جہاں 1.25 لاکھ ایک تعداد کے اعتبار سے 1.25 لاکھ کا مجمع جو غدیر کے میدان میں موجود تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کو، جو غدیر کا خطبہ کہلاتا ہے اور واقعاً قابل مطالعہ ہے، اور اس خطبے کو پڑھنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو یاد کروانا چاہیے، وہ غدیر کا خطبہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع غدیر میں ارشاد فرمایا۔ تو چونکہ ایک اتنی بڑی تعداد اصحاب کی کہ 1.25 لاکھ اصحاب، 1 لاکھ اصحاب جو وہاں پر موجود تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس السلام علیکم، تشریف لیں، آگے تشریف لیں، اگر کرسی پہ بیٹھنا چاہیں تو ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ معذرت، یہ حدیث جو حدیث ثقلین کہ غدیر کا مقام ہے، 1.25 لاکھ اصحاب ہیں، وہاں پر یہ غدیر ثقلین، حدیث ثقلین، معذرت کے ساتھ حدیث ثقلین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس حدیث ثقلین کو بیان کیا۔ اس کی شان نزول میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کا شان نزول صرف غدیر کے میدان میں اس کا شان نزول اور اس کو بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا متعدد مقامات پر، لیکن عام طور پر جو اہل سنت نے بیان کیا ہے وہ اسی واقع غدیر کے خطبے میں جو آپ نے اس حدیث ثقلین کو ارشاد فرمایا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، جس میں 20 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کیا ہے، یعنی اس کے تواتر نہیں کہیں گے اس کو، یہ فوق التواتر ہے۔ تواتر 7، 8، 9، 10 اگر ہمارے پاس مختلف سند کے ساتھ اگر روایت آئے تو وہ ایک تواتر ہے۔ یہ تقریباً 150 سے زیادہ علماء اہل سنت نے حدیث ثقلین کو بیان کیا ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صاحب ابقات الانوار علامہ میر حامد موسوی اعلی اللہ مقامہ کہ واقعاً ایک عظیم الشان کام انجام دیا ہے، ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مقامات پر ان کی زندگی میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شان میں جو مختلف احادیث ہے، حدیث طیر ہے، حدیث منزلت ہے، حدیث غدیر ہے، اور مختلف احادیث، یعنی الغدیر جو علامہ امینی اعلی اللہ مقامہ نے، وہ بنیادی طور پر حدیث الغدیر، حدیث غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا، علامہ امینی نے اس کے اوپر 13 جلد تقریباً جو ہے وہ لکھی ہے۔ لیکن میر حامد موسوی اعلی اللہ مقامہ نے جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شان میں کہ جو اور اہل سنت کی کتابوں سے اور سند کے اعتبار سے، سند کس کو کہتے ہیں؟ جو راویان حدیث ہے، جو نیریٹرز ہیں،
جن کے ذریعے سے روایت آتی ہے اس کی سند کے اوپر گفتگو کی ہے، ایک ایک راوی کو ڈسکس کیا ہے، اور اہل سنت کے معتبر ترین کتابوں سے اور معتبر ترین راویوں سے اصحاب اور تابعین، اصحاب ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو درک کیا، تابعین ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو درک نہیں کیا، لیکن تابعین جو ثقہ قابل بھروسہ. تو یہ حدیث مختلف علماء اہل سنت نے، ترمذی نے، نسائی نے، حاکم نیشاپوری نے، مسند احمد حنبل اور مختلف علماء کرام اہل سنت نے تواتر کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا. یقینی طور پر آپ کو اگرچہ یہ حدیث آپ لوگوں کی سنی ہوئی ہے، لیکن بچوں جوانوں کے لیے یہ حدیث ثقلین جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، جو آپ کی خدمت میں پڑھنے کا ارادہ ہے، اس کی تھوڑی سی اپنے بچوں جوانوں کے لیے اس کی مختصراً تشریح کرنا چاہتا ہوں. علماء کرام یہاں پہ تشریف فرمائے، میں ان سے معذرت چاہتے ہوئے کہ بہرحال ان کے لیے تبرکاً یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ حدیث کا ثواب ان کو حاصل ہوگا، وَإِلَّا ان کے لیے سماعت خراشی. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو بھی بہت ہی مختصراً اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں پیش کروں. تو یہ حدیث ثقلین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع خطبہ غدیر میں، خطبہ غدیر یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پہ من کنت مولا فہذا علی المولا کا اعلان کیا تھا، اس سے پہلے آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. صاحب ابقات یعنی میر حامد موسوی نے ان خطبے کے چند ٹکڑے یعنی میکسیمم 3 انہوں نے حصوں میں اس کو تقسیم کیا، ایک سب سے بڑا خطبہ، ایک درمیانہ خطبہ اور ایک چھوٹا خطبہ. وہ جو سب سے بڑا خطبہ بھی انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ چند سطروں کے اوپر مشتمل ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، احتجاج تبرسی میں سند کے ساتھ علامہ تبرسی اس خطبے کو مفصلاً بیان کرتے ہیں، اور ظاہراً صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی تعبیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی تعبیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. واقعاً مسلمانوں سے سوال ہے کہ یہ خطبہ کہاں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک لمحات کو اپنی تاریخ میں ثبت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. یہ خطبہ جس کو علامہ میر حامد موسوی نے جو مفصل خطبہ لکھا وہ چند سطروں کے اوپر مشتمل ہے. میکسیمم جو خطبہ آپ نے محفوظ کیا مسلمانوں نے وہ چند سطروں کے اوپر مشتمل ہے، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ تعبیر، صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی یہ تعبیر کہ آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. خب واقعاً وہ خطبہ کہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم، مسواک، لباس، امامہ، سواری، رہائش، رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر چیز محدثین نے، مورخین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی. اور ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ایک تبرک ہے، یہ ہمارے لیے یہ ایک اسوہ حسنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایک جملہ ہمارے لیے متبرک اور متیمن، اور اس سے ہمیں بہرحال اپنی زندگی میں اس کو لینا چاہیے. اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن جب یہ خطبے کی باری آئی تو کیا وجہ ہے کہ یہ خطبہ جو وہ بیان ہی نہیں ہوا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارے پاس دلیل موجود ہے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی کہ ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا. میکسیمم مورخین و محدثین نے جو اس کو بیان کیا چند سطروں کے اوپر اس خطبے کو بیان کیا، چند سطروں کے اوپر، جس کو میر حامد موسوی فرماتے کہ یہ مطول ہے، سب سے زیادہ جو اہل سنت سے بیان ہوا یہ میکسیمم ہے یہ. اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں آیت اللہ العظمیٰ آگے شبیری زنجانی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ یعنی اہل سنت کی مستند معتبر مسند ابن حنبل کہ جس کو علماء کرام نے انتہائی اہل سنت کے علماء نے جس کتاب مسند احمد ابن حنبل جو امام حنبلہ ہے، امام حنبلی ہے، حنبلی مذہب کے جو امام ہیں احمد ابن حنبل، ان کی یہ مسند ابن احمد ابن حنبل، یہ جو ان کی مسند ہے، علماء اہل سنت نے یہ لکھا کہ ان کی تمجید، ان کی تعریف میں کہ اصل من اصول امت مسلمہ. مسند ابن احمد ابن حنبل کیا ہے
کہ امت مسلمہ کی اصل و اصول اور بنیاد ہے یہ مسند. اس مسند میں متعدد روایات احمد ابن حنبل حدیث ثقلین کی مختلف سند کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ، اور ایک سند کے ساتھ نہیں، متعدد سند کے ساتھ. لیکن جب تاریخ صغیر یا تفسیر صغیر امام بخاری جب وہ بات کرتے ہیں تو حدیث ثقلین کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. آپ ذرا عناد اور تعصب کو ذرا دیکھیں، اگرچہ صحیح بخاری میں نہیں، لیکن یہی مؤلف اسماعیل بخاری جب اپنی تفسیر یا اپنی تاریخ میں جو صغیر کے نام سے ہے وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی جو ہے وہ اس کی سند موجود نہیں ہے. اور تحفہ اثنا عشریہ، جو اثنا عشری کو تحفہ دیا گیا، یہ تحفہ اثنا عشریہ یہ در حقیقت تنزیہ نام ہے. یہ پوری کی پوری کتاب علیہ تشیع علامہ ہلی کی کتاب کا جواب دیا گیا، اور پھر تحفہ اثنا عشریہ کی ہمارے علماء نے، اور یہ خود ابقات الانوار در حقیقت تحفہ اثنا عشریہ کا جواب ہے، یہ تحفہ اثنا عشریہ کا جواب ہے. وہ مؤلف یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث آئی ہے لیکن متروک ہے، حدیث غریب ہے، جبکہ مسند احمد ابن حنبل جس کے بارے میں علماء اہل سنت کہتے ہیں، اس میں یہ چند سند کے ساتھ اور صحیح سند کے ساتھ، جس کو علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ اصل من اصول امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول اور دین کی بنیاد ہے یہ کتاب. یہ کتاب مسند احمد میں بنیاد ہے، یہ اس میں چند سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. حاکم نیشاپوری اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین، مستدرک علی الصحیحین یعنی کیا مطلب؟ یعنی کرائٹیریا سند کے اعتبار سے، اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے، اعتبار کے اعتبار سے کہ معتبر کتنی ہے مستدرک علی الصحیحین. یہ کہتے ہیں یہ کتاب جو حاکم نیشاپوری نے لکھی مستدرک علی الصحیحین یعنی اعتبار کے، معتبر کے اعتبار سے، وثاقت کے اعتبار سے، اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیول کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ راوی، وہ تمام راویان حدیث جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اپنی کتاب میں لکھا اور جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نام دیا گیا، حاکم نیشاپوری مستدرک علی الصحیحین لکھتے ہیں، یعنی وہ احادیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے لیکن ان کے کرائٹیریا کے اوپر کے مطابق جو ہے وہ اترتی ہے، اور اس کو لکھا ہے حاکم نیشاپوری نے. یہ حاکم نیشاپوری اپنی کتاب میں اس حدیث ثقلین کو بیان کرتے حدیث صحیح کے ساتھ. یہاں پر آگے شبیر زنجانی کا جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ اس حدیث کی اور مزید، اگرچہ میں نے آپ کی خدمت بیان کیا مسلمانوں نے 124 سے زیادہ روایات چند راویوں کے ذریعے سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک روایت آئی، مثال کے طور اصول کافی میں ایک روایت آئی، اب اس کو بہار نے بھی بیان کیا یا ان کے بعد آنے والے مورخین نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا، تو یہ متعدد نہیں ہے، وہ ایک حدیث ہے جو مختلف روایتوں میں مختلف کتابوں میں آئی ہے. نہیں، یہ پہلے مرحلے میں 150 سے زیادہ، جو پہلا مرحلہ ہے 150 سے زیادہ روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثقلین نقل کی گئی ہے. تو یہ اس کا ایک مختصر سا بیک گراؤنڈ میں نے بیان کیا. اور آگے شبیری کا شبیری زنجانی کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آگے شبیری زنجانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان، اگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے علماء محدثین اور مفسرین و علماء مسلمان اگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی اگر فضیلت کو اگر بیان کرتے ہیں تو یہ فضیلت کا مسلمانوں کا بیان کرنا، خوب توجہ کریں، ہم اگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو ہماری ایک خاص عقیدت ہے، ہمارے یہاں خاص احترام ہے، ہمارے ایک خاص مقام اور فضیلت، بلکہ آغا نائینی کے بقول، آیت اللہ العظمی مرزا نائینی کے بقول کہ مسلمات تشیع میں سے، مذہب تشیع میں سے یہ مسلم ہے، ضروریات مذہب میں سے، ضروریات مذہب یعنی اگر کوئی اس کا انکار کرے وہ مذہب تشیع سے خارج ہے. حالانکہ کم از کم مرزا نائینی کی یہ نظر کیا ہے مذہب تشیع میں سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین سلام اللہ علیہ 1,23,999 انبیاء سے افضل ہے.
مرزا نائینی یہ فرماتے مذہب تشیع کے مسلمات میں سے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام 1,23,999 انبیاء سے افضل ہے. تو ہماری جو عقیدت ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خوب واضح اور روشن ہے. لہٰذا اگر شبیری زنجانی فرماتے کہ اگر شیعہ کوئی اگر فضیلت امیر المومنین لکھے بیان کرے تو یہ اس کی ایک خاص عقیدت ہے، اس کی ایک خاص ارتباط ہے، ایک خاص دلی محبت ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے. لہٰذا لیکن اگر ایک مسلمان اب میں علماء کرام مرتضیٰ صاحب اور آپ سب جو کہ آگے تشریف لے آئیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. بہرحال لہذا شیعہ اگر کسی حدیث کو بیان کرتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، شاید غلو بھی کر جائے، شاید تعریف میں 2 جملے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی اپنی شان میں، اگرچہ یہ غلو ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے غلو. ہاں غلو کیا ہے؟ غلو جو فقہا نے عروۃ الوثقی اور محشین نے جو وہاں پر بیان کیا کہ غلو یہ ہے کہ کوئی شخص امیر المومنین سلام اللہ علیہ اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک خدا ائمہ میں حلول کر گیا، یا ائمہ اطہار علیہم السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقام اور مرتبے پر ہے، یا خالقیت اور رازقیت. یہ 4 چیزوں کو غلوب کیا، غلوب کہا ہے فقہا نے یہ 4 چیزوں کو غلوب کہا ہے. یہ غالی ہے جس میں سے 2 نجس ہیں اور 2 غالی ہے لیکن نجس نہیں ہے. اگر سیستانی اور وغیرہ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی رازقیت اور خالقیت کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غالی ہے لیکن یہ نجس نہیں ہے کہ یہ بہرحال مفصل فقہی گفتگو ہے. اس کے علاوہ فضائل امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو بیان کرنا، یہ روایات موجود ہے کہ ان کی فضیلت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، توان میں انسان کی طاقت و قدرت میں نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بہرحال شیعہ اگر اپنی کتاب میں لکھتا ہے تو ممکن ہے کوئی عقیدت کی وجہ سے. لیکن اگر شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل سنت کا محدث ہو، مفسر ہو، مورخ اور فقیہ اگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی فضیلت میں اگر لکھتا ہے تو خوب توجہ کریں، وہ 4تھا خلیفہ مانتا ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو پہلا نہیں مانتا ہے اور 4تھا خلیفہ بھی بالترتیب مانتا ہے. یعنی پہلی جو فضیلت سب سے اعلیٰ ہے، دوسرا دوسرے نمبر پہ ہے، تیسرا تیسرے نمبر پہ ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے عقیدت و محبت، یہ اگر امیر المومنین کی افضلیت بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مذہب تشیع کے مسلمات میں سے ہے تو امیر المومنین کی محبت یہ مذہب اسلام نہیں، اسلام کے مسلمات میں سے ہے. کہ اگر کوئی مسلمان علی اور آل علی یعنی آل محمد علیہ السلام کی اگر محبت نہ کرے تو عالم اسلام کے نزدیک وہ ناصبی ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر علی اور آل علی کی محبت نہ ہو، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جس کو مسلمانوں نے بیان کیا، ایک سند کے ساتھ نہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف تعبیرات کے ساتھ. یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، اے علی تم سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، سوائے منافق کے تم سے بغض و عداوت نہیں کرے گا. یہاں تک کہ علماء اہل سنت نے، ابن عساکر نے بھی اس روایت کو بیان کیا کہ امیر المومنین اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کرائٹیریا تھے. کس چیز کے کرائٹیریا تھے؟ کہ اصحاب رسول اس زمانے کی ڈی این اے لیبارٹری میں جو لیبارٹری تھی، اس لیبارٹری کا نام تھا امیر المومنین سلام اللہ علیہ. اصحاب یہ بیان کرتے تھے کہ ہم جب سفر سے آتے تھے ہمیں نہیں پتا، سفر پہ جایا کرتے تھے، نہیں معلوم کہ یہ ہمارے بچہ ہے یا ہمارا بچہ نہیں ہے، تو ہم ان کا تحقیق کرتے تھے امیر المومنین کی محبت کے ذریعے سے، امیر المومنین کی عقیدت کے ذریعے سے، امیر المومنین کی مودت کے ذریعے سے. یہاں تک کہ مسلمانوں نے یہ بیان کیا کہ ہم راستے میں بیٹھ جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کر، اور جب اس راستے پر جہاں سے امیر المومنین کا آنا ہوتا تھا، ہم سوال کرتے تھے اپنے بچے سے، کیا اس آنے والے شخص سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ یہ علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ اگر بچہ کہے کہ میں عقیدت رکھتا ہوں، میں محبت رکھتا ہوں، تو ہم اس کو لے لیا کرتے تھے. اور جب وہ یہ کہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، یا بہرحال کوئی اجنبیت اور محبت کا اظہار نہ کرے، تو ہم چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے جا تو اپنی ماں سے ملاق ہو جا.
تو یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے محبت خوب، لیکن اس کے باوجود فضیلت کے اعتبار سے علماء مسلمانوں کے درمیان یہ ترتیب ہے۔ اب آپ توجہ کریں، ایک عام مسلمان کے لیے کتنا دشوار ہے کہ جب غیروں کی فضیلت نہ ملے اور صرف امیر المومنین کی فضیلت ملے رسول کی زبانی، کتنا دشوار ہے اس کو لکھنا ایک مسلمان کے لیے۔ لہذا اگر شبیر زنجانی کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اگر اپنی کتاب میں امیر المومنین اور آل علی اور دشمنان اہل بیت اطہار مسلم کی اگر برائی لکھیں تو اس کی سند کو چیک مت کرو، اس کی روایت کی آتھینٹسٹی کے لیے روایت کے جو نیریٹرز ہیں، راویان حدیث ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بیان کرنا ایسا ہے جیسے ایک سوکن دوسری سوکن کی تعریف کرے، ایک سوکن دوسری سوکن کی تعریف کرے، یہ محال ہے، مگر یہ کہ وہ اس قدر مجبور ہو جائے کہ اظہر من الشمس ہو تو وہ تعریف کرے گی۔ آگئے شبیری زنجانی کا جملہ۔ لہٰذا یہ حدیث ثقلین جس کا اعتبار، جس کی آتھینٹسٹی، جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ اس حدیث کو حاکم نیشاپوری نے علی شرط صحیحین اس روایت کو بیان کیا ہے، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ زید ابن ارقم سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ یقول نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اچھا آل نہیں ہے یہاں پر، جو نقل جب ہم نقل کرتے ہیں میر حامد موسوی نے جب یا ہمارے علماء جب بھی نقل کرتے ہیں تو جو عین عبارت ہوتی ہے اس کو لکھتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ یقول نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ، یہ ایک موضوع ہے جو میں علماء کرام سے خواہش کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر تحقیق کرے۔ واقعاً انتہائی اہم موضوع ہے کہ یہ جو بعض علماء اہل سنت اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ حقیقی محبت ہے یا مجبوری ہے؟ حاکم نیشاپوری، توجہ کیجئے گا، حاکم نیشاپوری اپنی کتاب مستدرک علی الصحیحین جب ان کی نقل شدہ روایات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی عقیدت ہے۔ اب یہ موقع مجھے نہیں ملا اس جملے کی تحقیق کرنے کا، ظاہراً شیخ طوسی سے کسی نے نقل کیا کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور ان کی آل پر درود نہیں پڑھتا تو وہ ناسبی ہے۔ یہ شیخ طوسی کا جملہ، میں نے کہا اس جملے کو مجھے نقل ہوا کسی نے، ظاہراً شیخ طوسی سے نقل کیا تھا، میں نے انشاءاللہ جا کے اس کو معلوم کرنا ہے کہ اگر ہو سکے تو ان کی عین عبارت مجھے مل جائے تو میں پھر اس صورت میں جرات کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں۔ خوب توجہ کریں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جب آپ پر درود پڑھیں تو کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درود کا طریقہ بیان کیا وہی درود کا طریقہ بیان کیا جو طریقہ ہمارا ہے۔ آپ پڑھیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کس طرح درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حاکم نیشاپوری یہ اب صحیح مستدرک علی صحیحین امیر المومنین کی شان میں اتنی روایت لکھتے ہیں، یقول فرماتے ہیں نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک محققین کے لیے ایک نمونہ، میں نے کہا تو اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ ایک شیخ طوسی کی نظر ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی، دیکھیں یہ آسان نہیں ہے، آج جو ہم نے کھیل بنا رکھا ہے، کسی کو ناصبی بنا دے، کسی کو غالی بنا دے، کسی کو مقصد بنا دے، کسی کو مذہب تشیع سے خارج کر دیں، خود کو اپنے آپ کو بہت بڑا مولائی سمجھے، اور جو کہ مثال کے طور پر باقی سارے کے سارے دائرہ اسلام سے دائرہ تشیع سے خارج ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے عقیدے اپنے ایمان کو قوی کریں، مذہب تشیع کا دفاع کریں جس طرح ہمارے بزرگان ہمارے علماء نے پورے ادب اور پورے اخلاق کے ساتھ کیا ہے، تاکہ ہماری بات کی اہمیت، ہماری بات لوگ سنیں۔ یہ طریقہ کار کبھی بھی ہمارے علماء کرام، یہ دیکھیں آپ زیادہ میر حامد موسوی سے ہم درد رکھتے ہیں، ہمیں درد ہے میر حامد موسوی سے زیادہ، علامہ امیری سے زیادہ ہمیں درد ہے۔ آپ توجہ کریں کتنا برداشت کیا۔ صحیح ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو تان نہیں کیا، ان کو تشنیع نہیں کیا، ان کو دبے الفاظ میں ناصبی کی تعبیرات بھی ہمارے یہاں، ناصبی کی تعبیرات بھی ان بزرگان نے ناصبی کی تعریف کی ہے۔ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ ہم کسی جو ناصبی اس کو ناصبی نہ کہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ناصبی کی بھی تعبیرات ہے،
لیکن بہرحال جس کا جو قد ہے وہ اتنی گفتگو کرے. ہمارا قد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ناصبی، غالی، مقصر اور یہ اور وہ القابات لگائیں. آپ مولائی، ہم مولائی اور علام یقینی طور پر ہم مولائی، کوئی شک نہیں ہے. مجلس امام حسین علیہ السلام میں آنا یہ خود علامت مولائی ہے، یہ محبت محمد و آل محمد کی علامت ہے. آنسو آنا یہ دلیل ہے مودت کی، یہ دلیل ہے محبت کی، لیکن اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند متعال اہل بیت اطہار اسلام ہمارے دلوں پر نگاہیں رکھتے ہیں، ہمارے ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں دیکھتے ہیں کہ کتنی محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت ہے. لہذا بہرحال تو فرماتے ہیں کہ بین مکہ و مدینہ میں اختصار کے ساتھ کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پرابلم تو نہ تھا کوئی بیگما بیسما ہاں کرسی پر بیس ہوئی یا مشکل ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. کہ یہ غدیر کے واقعے پر فرماتے ہیں کہ جب غدیر کے مقام پر پہنچے فصلہ نماز پڑھی ثم قام خطیبہ، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. فحمد اللہ و اثنا علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمد پڑھی اور ثنا کی. وذکر و وعظہ، دیکھیں وذکر و وعظہ، ذکر کی اور واعظ و نصیحت کی. حاکم نیشا پوری، وہ ذکر کہاں ہے وہ واعظ کہاں ہے. ثم فقال، اور پھر کہا، فا تفریح ہے یعنی ذکر و وعظ فقال. آپ اتنی زیادہ تحقیق کرنے والے، یہ حاکم نیشا پوری 300 ہجری کے ہیں. 300 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستند. لیکن یاد رکھیے گا شیعہ کتابیں اور اہل سنت کی کتابیں جتنی قدیم سے قدیم ہوگی وہ ہمارے لیے معتبر ہے، اس لیے کہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہے. اب بہت ساری کتابیں ہماری ضائع ہو گئی. اب علامہ مجلسی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے جس کا حوالہ ہمیں پرانی اور قدیم کتابوں سے نہیں ملتا، جس میں انہوں نے لکھا کہ موثقین سے میں نے لکھا، معتبر کتابوں سے لکھا. لیکن بہرحال وہ اعتبار نہیں ہے. مؤیدات کے لیے، تائید کے لیے ہمیں کسی مقام پہ کام آ سکتی ہے، لیکن وہ اعتبار نہیں بنے گا. بہرحال فرماتے ہیں فقال ما شاء اللہ ان یقول، جو اللہ چاہتا ہے وہ کہا، یعنی ما شاء اللہ یعنی جو کہنا تھا وہ کہا. ثم قال یعنی یہ بھی نہیں بیان کیا، حاکم نیشا پوری نے یہ بھی بیان نہیں کیا. ثم قال اس کے بعد کہا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین. بہت ساری روایتوں میں ثقلین کا لفظ ہے، اس روایت میں امرین کا لفظ ہے. اب میں فی الحال قضاوت نہیں کرنا چاہتا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب 150 سے زیادہ روایتوں کو بیان کیا، 150 سے زیادہ روایتوں کو بیان کیا جو ان کی کتابوں میں موجود ہے. الفاظ سب کے مختلف ہیں، جبکہ آپ نے خطبے 150 نہیں ارشاد فرمائی تھی، ایک خطبہ تھا. اب جس نے جو فلٹر لگا سکتے تھے لگانے کی کوشش کی. ثقلین کا لفظ نہیں ہے یہاں پر. انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما، تم ہرگز بے ہرگز، یہ لام نون ہرگز بے ہرگز امپاسبل، جس طریقے سے قرآن نے کہا لن ترانی یا موسیٰ، محال ہے، امپاسبل ہے اے موسیٰ تم مجھے دیکھ سکو. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ ہے لن تضلوا، ہرگز بے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ان اتبعتموہما، اگر تم نے دو امر جس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے اس کی اتباع کی تو ہرگز بے ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہما، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہما کتاب اللہ و اہل بیتی. اب یہاں پر خوب توجہ کریں، یہ جو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ حدیث میں اختلاف ہے کہ اہل بیت، یا عام طور پر مسلمان کے سنتی کا لفظ استعمال کیا، کتاب اللہ و سنتی نہیں، خود ان کی کتابوں میں یہ روایت موضوع روایت ہے، یہ روایت ضعیف روایت ہے، یہ روایت کمزور روایت ہے، یا ایک یا دو روایت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، یا 150 سے زیادہ روایت ہے اس موضوع کے اوپر، حدیث ثقلین کے اوپر 150 سے زیادہ، جہاں سنتی کا لفظ نہیں ہے، جہاں اہل بیت کا لفظ ہے. وہما کتاب اللہ و اہل بیتی اطرتی. ثم قال تعلمون انی اولی بالمؤمنین، یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ کیا انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ کیا میں مومنین کے نفوس پر مومنین سے زیادہ ولایت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں. یہ جو ولایت ہے یعنی کیا مطلب، یعنی مومنین کے نفوس کے اوپر قرآن کی آیت میں اولا ہوں یا نہیں. یعنی اگر مومن یہ چاہے کہ بیٹھ جائے اور رسول یہ چاہے کہ کھڑے ہو جائے تو اولا بالمومنین کا تقاضا یہ کہ واجب ہے کہ کھڑا ہو جائے،
اور رسول کی اگر نافرمانی کی تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے فقہا ضروریات دین کی جو انکار کرنے کو کافر کہتے ہیں، ضروریات دین کے انکار کرنے کو کافر کہتے ہیں، وہ کافر اس لیے کہتے ہیں کہ رسول کا انکار کرے تو بھی کافر ہے، رسول کے بعض احکامات بعض اوامر کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مومنین کے اوپر ولایت رکھتے ہیں کہ اولا خود مومنین کے کمپیریٹیولی خود مومنین کی نسبت ولایت رکھتے ہیں، اس انداز سے ولایت رکھتے ہیں کہ جو میں نے مثال آپ کی خدمت میں دی، اپنے بچوں کی خدمت میں دی، خوب توجہ کیجئے گا۔ ثلاث مرات 3 مرتبہ یہ سوال کیا، انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ کیا میں مومنوں کے نفوس پر ان سے زیادہ ولایت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ 3 مرتبہ سوال کیا۔ قالوا نعم، سب نے مل کر کہا بے شک۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاکم نشاپوری صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من، خوب توجہ کیجئے گا، یہ جملہ انتہائی اہم جملہ ہے، کیونکہ من کنت مولا فہذا علی مولا میں آ کر مینیپولیشن کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہے مسلمانوں نے انتہا سے زیادہ مینیپولیشن کیا ہے کہ مولا دوست کا معنی ہے، ناصر کا معنی ہے، چاہنے والے کا معنی ہے، واہ 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 واہ، بہت سارے معنی بیان کیے کہ لغت میں جو بہت سارے معنی موجود ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی، اسٹیمپ لگائی کہ یہاں پر مولا سے مراد وہی مولا ہے جن کو ہم امام مانتے ہیں، مولا سے مراد اسی معنی میں ہے جس طرح ہم آئمہ کو مانتے ہیں۔ خوب توجہ کیجئے گا، آئمہ پر ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ فقط یہ ہے کہ امام امام ہے؟ نہیں، امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب الاطاعت من جانب اللہ ہے، ان کو حکم دینے کا اختیار ہے اور ان کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ یہ ہے امامت کا مفہوم، یہ ہے امامت کا معنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی بات کہوں تو تم پر اس عنوان سے واجب ہے۔ ایک دفعہ کوئی بزرگ کہے، ہم احترام میں اپنے اوپر ضروری سمجھے، والدین کہے، بزرگ کہے، دوست کہے، عالم کہے، ہم اس کے احترام میں انجام دیں، خوب یہ احترام ہے۔ نہیں، اس نیت سے، اس عنوان سے جو محمد و آل محمد کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہم والدین کے لیے، بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے اس عقیدے کے ساتھ ہم پیروی نہیں کرتے ہیں، ہم عقیدت کے اعتبار سے کرتے ہیں، ہم ان کی یا عقیدت کے اعتبار سے کہتے ہیں یا دوسرے عناوین کے اعتبار سے۔ لیکن یہ جو روایتوں نے بیان کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ جو 12 اماموں کے بارے میں یہ جو عقیدہ ہے، یہ 12 اماموں سے مخصوص ہے، کہ جس کو رسول نے فرمایا، 3 مرتبہ سوال کیا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا؟ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس پر میری ولایت ہے اس پر علی کی ولایت ہے، جس کے اوپر میں اولا بالمؤمنین من انفسہم ہوں، علی بھی اولا بالمؤمنین من انفسہم ہے، علی بھی اسی طریقے سے ولایت رکھتے جس طریقے سے میں ولایت رکھتا ہوں۔ اور اس حدیث میں جو حدیث ثقلین ہے، اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، اگرچہ بڑی دلچسپ حدیث ہے اور بہت ساری چیزیں کہ جسے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے بہت آپ لوگوں کا وقت لیا، لیکن ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حدیث ثقلین کہ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، خوب توجہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک موجود تھے مسلمانوں کے لیے واجب تھا یا نہیں تھا ان کی اطاعت کرنا، حاکم ماننا، خدا کا جانشین ماننا، خدا کا خلیفہ ماننا، خدا کا رسول ماننا، خدا کی طرف سے امام ماننا، خدا کی طرف سے حجت خدا ماننا واجب تھا یا نہیں تھا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ جا رہے ہیں، غدیر میں یہ اعلان کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مختلف کتاب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، لہٰذا میں تمہارے درمیان اب 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اب یہ 2 چیزیں مجھے ملیں گی آ کر حوض کوثر پر، اور تم لوگوں سے ملاقات ہوگی حوض کوثر کے اوپر، تم لوگوں سے ملاقات ہوگی حوض کوثر کے اوپر، کہ وہاں پر حوض کوثر پر کیا ہوگا، یہ خود ایک مفصل روایات حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ان روایتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ لیکن آپ توجہ کریں، جب تک مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، آپ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا؟ کہ آپ خلیفۃ اللہ ہے، آپ رسول کے خدا کے نبی ہے، آپ خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ حجت خدا ہے۔ اب رسول جا رہے ہیں، 2 حجتوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، 2 اماموں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، 2 خلیفہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، 2 اپنے جانشینوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک کا نام ہے کتاب خدا، ایک کا نام ہے اہل البیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا مسلمانوں، جب تک میں تھا
تو تم میری حکومت میں تھے، میری بات کو تسلیم کرنے والے تھے، میرے لیے حاکمیت تھی، اب میرے بعد کس کی حاکمیت ہوگی؟ یہ قرآن صامت ہے، اس کی حاکمیت اس عنوان سے نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا قرآن ناطق کو چھوڑ کر گئے کہ یہ مسلمانوں نے، خود حاکم نشا پوری نے لکھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تعویذ بناتے تھے امیر المومنین سلام اللہ علیہ، جیب میں رکھا کرتے تھے؟ نہیں، وہ قرآن کی جس میں تبیان لکل شیء ہے، وہ قرآن کے لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور راسخون فی العلم کے کوئی بھی جو اس کی تعویل و قرآن کی حقیقت اور قرآن کی حقیقی تعلیمات تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا جب رسول زندہ تھے تو سر آنکھوں پر، لیکن رسول جن کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، دو لوگوں کو رسول نے اس میں فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو خلیفہ، یعنی کیا مطلب؟ چھوڑ کر جانا، تارکن یعنی انی خلفت لک، میں چھوڑ رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، کس کو؟ قرآن کو اور اطرت محمد آل محمد علیہ السلام کو میں خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تو تمہاری نجات ہے، تمہاری کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ خوب آپ کسی بھی اہل ادب سے، کسی بھی عالم سے یہ پوچھ لیں، خوب یہ مفہوم ہے، مفہوم قطعی ہے، یہاں پر مفہوم قطعی ہے کیا؟ کہ ان دونوں سے تمسک کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، تو گمراہی سے بچو گے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر ان سے تمسک نہیں کیا یا کسی ایک سے تمسک کیا یا دونوں سے نہیں کیا تو گمراہی ہے، تو ہلاکت ہے، تو ہدایت نہیں ہے، کیونکہ انحصار کر رہے ہیں، کیونکہ در مقام تحدید ہے، کیونکہ در مقام ہدایت ہے۔ معقول نہیں ہے کہ کوئی آ کر کے نہیں یہ مفہوم وصف ہے، مفہوم لقب ہے، نہیں، یہاں پر در مقام ہدایت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور انحصار کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے آل محمد علیہ السلام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آل محمد سے محبت کا حکم دیا، ان کی اتباع کا حکم دیا۔ علماء اہل سنت نے اس حدیث کی روشنی میں نے کہا بہت ہی عمدہ حدیث ہے، علماء اہل سنت نے بہت مفصل تفصیل کے ساتھ، خود علماء اہل سنت نے اس حدیث کی تشریح کی ہے کہ تمسک کا مطلب کیا ہے، تمسک کا مطلب کیا ہے۔ ایک عالم اہل سنت لکھتے ہیں تمسک کا مطلب ہے ان سے محبت کرو اور ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ کہ آیت اس طرح بیان کرتی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم سے کوئی اجر رسالت، یعنی آپ یہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے 23 سال زحمت اٹھا رہے ہیں، پتھر مارے گئے، جہاد کیا، کانٹے بچھائے گئے، یہ ہے اجر رسالت۔ رسول نے متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن دیکھوں گا کہ کس نے ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سلوک کیا۔ اور انہی اہل مسلمانوں نے اپنی اسی حدیث ثقلین کے ذیل میں یہ کہا، حدیث ثقلین کے ذیل میں یہ کہا کہ ان کے ساتھ ظلم مت کرنا۔ عجیب ہے، امام سجاد جب مدینہ پہنچے، اللہ اکبر، جب مدینہ پہنچے تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امام نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا امام سجاد سلام اللہ علیہ نے؟ امام سجاد سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ خداوند متعال نے ہم سے محبت کرنے کا حکم دیا تھا، اگر ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا ہوتا، اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیا ہوتا، اگر ہمیں شہید کرنے کا حکم دیا ہوتا، اگر ہمیں اسیر کرنے کا حکم دیا ہوتا تو اس سے زیادہ ظلم کرنا ممکن نہیں تھا، اس سے زیادہ۔ اللہ اللہ، وہ سید سجاد جب کسی نے مولا سے یہ سوال کیا، تاریخ میں بیان ہے سید سجاد سے کسی نے سوال کیا، یہ اپنا رسول اللہ، اللہ اللہ، سوال کرنے والا کس سے سوال کر رہا ہے؟ کسی راوی سے سوال نہیں کر رہا، اس سے سوال کر رہا ہے۔ جب مدینے میں پانی دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس قدر آنسو جاری ہو گئے کہ پانی میں آپ کے آنسو نمایاں تھے۔ جب کھانا دیکھا تو بابا کو یاد کیا، جب راہ چلتے ہوئے جب قصاب کی دکان پہ اگر نگاہ پڑی تو قصاب سے سوال کیا، اے قصاب اتنا بتا دے کہ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہ پلایا تھا؟ اللہ اللہ، ہائے قصاب یہ کہتا ہے یہ اپنا رسول اللہ، آپ کے رسول کا امتی ہوں، کیسے ممکن ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے پانی نہ پلاؤں؟ ہائے سید سجاد مدینے سے کربلا کا رخ کرے، بابا، ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ ہائے سید سجاد سے کسی نے سوال کیا،
کون سید سجاد؟ کون سید سجاد؟ جب کسی نے سوال کیا یہ اپنا رسول اللہ کب تک آپ گریا کریں گے، کب تک روئیں گے، کیا آپ کا رونا اختتام پذیر نہ ہوگا؟ تو ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ وہ خدا نے یعقوب کو 12 فرزند عطا کیے تھے، ایک فرزند آنکھوں سے اوجھل ہوا، یوسف نے اس قدر کی، یعقوب نے اس قدر گریا کیا، آنکھیں سفید ہو گئی، کمر خمیدہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے۔ میں نے 18 یوسف کو کربلا کی تپتی ریت پر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اس سجاد سے جب کسی نے سوال کیا یہ اپنا رسول اللہ، یہ اپنا رسول اللہ، آپ پر سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی؟ نہ علی اکبر کا تذکرہ، نہ سجاد علی اصغر کا تذکرہ کرے، نہ قاسم و عباس کا تذکرہ۔ ایک مرتبہ کا الشام الشام الشام، ہائے سید سجاد نے شام میں کیا دیکھا؟ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بے مقنا و چادر، اسیری کی حالت میں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ یہاں سے امام سجاد سلام اللہ علیہ کی گلے میں توق ڈالا ہوا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور سید سجاد کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، اس عالم میں کہ 5 لاکھ کا مجمع ہے، تالیاں بجائی جا رہی، جو موسیقی بجائی جائے، ہائے سید سجاد، بیویوں پہ نگاہ پڑ رہی، مولا کے سر پر نگاہ، وہاں محمد آوا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ناسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند یہ واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومنات کل مومن منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومن منات پریشان حال ہے، صاحب خانہ تمام مومن منات جو پریشان حال ہے، بحق محمد و آل محمد، بحق سید الشہداء، بحق سید سجاد، خداوندہ جو مومن منات پریشان حال ہے، صاحب خانہ، حاضر مجلس مومنین کل مومن منات، خداوندہ بحق محمد و آل محمد ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مومن منات بیمار ہیں، حاضر مجلس مومن منات، ان کے منظورین، دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مومن مومنات حسین کے چاہنے والے، امیر المومنین کے چاہنے والے، عزادار سید الشہداء محمد و آل محمد کے چاہنے والے، خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن مومنات بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ ہم سب کی ایک ہی دعا ہے، ایک ہی تمنا، تمام مظالم کے اختتام کے لیے خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ماتم ہو جائے